بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیف بکم اذا غدا احدکم فی حلۃ وراح فی حلہ ووضعت بین یدیہ صحفۃ ورفعت اخرى وسترتم بیوتکم کما تستر الکعبہ رواہ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں سے ایک شخص ایک جوڑے میں صبح کرے گا اور دوسرے جوڑے میں شام کرے گا، اور اس کے سامنے ایک برتن کھانے کا رکھا جائے گا اور دوسرا اٹھایا جائے گا، اور تم اپنے مکانوں میں ایسے ہی پردہ ڈالو گے جیسا کہ کعبہ پر پردہ ڈالا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے ذوق کے مطابق عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن یومئذ خیر من اليوم نتفرغ للعبادہ۔ یا رسول اللہ، ہم اس دن زیادہ بہتر نہیں ہوں گے آج کی نسبت کہ عبادت کے لیے فارغ ہوں گے؟ ظاہر ہے کچھ کمانے کی، کچھ اس طرح کی چیزوں کی کوئی کاروباری مصروفیات نہیں ہوں گی یا کم ہوں گی، تو پھر ہمیں عبادت کے لیے زیادہ وقت مل جائے گا، عبادت کے لیے ہم فارغ ہوں گے، تو وہ وقت زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لأنتم اليوم خیر منکم یومئذ، آج کے دن تم اس دن سے زیادہ بہتر ہو۔ دوستو، یہ کیفیت ہے صحابہ کرام کی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہمارے معاشرے کی کیفیت بیان کی ہے کہ ایک شخص صبح ایک جوڑا پہنے گا، شام کو ایک جوڑا پہنے گا، کھانے کے وقت ایک برتن کھانے کا اٹھایا جائے گا اور دوسرا رکھا جائے گا، گھروں میں باقاعدہ پردے لگائے جائیں گے جس طرح بیت اللہ کے ارد گرد پردے لگائے جاتے ہیں۔ اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے زمانے کی بات ہے کہ اس وقت پہننے کے لیے کچھ جوڑے ہوتے تھے، ایک یا دو جوڑے پہننے کے لیے، اور گھروں میں پردوں کا کوئی خاص رواج نہیں ہوتا تھا، اور کھانے کے لیے بس ایک ہی سالن، جس کے ساتھ بلکہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صرف سرکہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکہ منگوایا اور اس کے ساتھ روٹی کو لگا کے کھایا اور فرمایا نعم الادام والخل، سرکہ بڑا ہی بہترین سالن ہے۔ تو اس سے بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ مالی فراوانی وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انسان کی ترقی کے ساتھ۔ انسان بہتر کب ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں، جب وہ اعمال میں مضبوط ہوگا۔ اگر اس کے اعمال مضبوط ہیں تو وہ خشک روٹیوں پہ بھی گزارا کر رہا ہے تو وہ بہتر ہے، اگر اس کے اعمال مضبوط ہیں تو پھر زیادہ آسائش اور زیب و زینت اور زیادہ کپڑے وہ اس کے پاس نہیں بھی ہیں تو وہ کامیاب ہے۔ اور اگر کسی کے پاس یہ سب کچھ ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگوں کے پاس ہے، لیکن وہ فرائض اور ارکان اسلام سے دور ہیں، وہ اللہ کے ذمے لگائے ہوئی چیزوں سے دور ہیں، تو یاد رکھیے وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں، وہ ناکام ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی کریں اور ہمیشہ اپنے آپ کو اعمال پہ مضبوط رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔